نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الملک 29ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے۔ کس بات کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کرنے والا کون ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی تم نہ پاؤ گے۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھو، کیا کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر دوہرا کر دیکھو، بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، اور انہیں شیاطین کے مار بگانے کا ذریعہ بھی بنایا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ قریب ہے کہ غصے کے مارے پھٹ جائے۔ جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہیں گے، کاش ہم سن لیتے یا ہم عقل سے کام لیتے تو آج اس جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے، اور یوں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، پس لعنت ہو دوزخ والوں پر۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے چند آیات سورۃ الملک کی پڑھی ہیں۔ سورۃ الملک کی فضیلت آپ سب جانتے ہیں، یہ قرآن پاک کی اہم ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس کی فضیلت میں متعدد احادیث آتی ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا، یعنی جو شخص اس کو پڑھے گا اس کے لیے یہ سورت سفارشی بنے گی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کرائے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورۃ الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سورت میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے پڑھنے سے انسان کی بخشش ہوگی، اور وہ سورت انسان کے لیے جھگڑا کرے گی اور اسے جنت میں داخل کرائے گی؟ حالانکہ کلام تو سارا اللہ تعالیٰ کا ہے، سارا اسی نے اتارا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کچھ صورتوں کو بعض صورتوں پر معنی کے اعتبار سے یا ان کے جو تاثیر ہے اس کے اعتبار سے زیادہ فوقیت حاصل ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ صورتوں کے اندر اتنا پر اثر اور اتنا جامع مضمون بیان کیا گیا ہے کہ واقعی اگر کوئی شخص اس کو سمجھ کر پڑھنے والا ہو تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا عمل نہ بدلے، یعنی وہ انسان کی زندگی میں ایک ایسا زبردست رول پلے کرتی ہیں کہ ان صورتوں کو روز پڑھنے والا، ان پہ غور و فکر کرنے والا کچھ نہ کچھ اپنے عمل میں ضرور تبدیلی کرتا ہے۔ اور جب انسان نیکی کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو انسان ہونے کے ناطے چھوٹی موٹی خطائیں، کمزوریاں، کوتاہیاں جو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہیں وہ پھر اگنور کر دی جاتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں کیا بتایا گیا ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے، یعنی اللہ تعالی کا تعارف کروایا جا رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، پھر وہ اس کو چلا بھی رہا ہے، اور اس کے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز اس کے اذن سے ہوتی ہے، پوری بادشاہت کا وہ مالک ہے، اور ایسا مالک کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے، ہر چیز پر اس کی طاقت بھی ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو عہدہ تو مل جاتا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی خاص اتھارٹی نہیں ہوتی، عہدہ رکھتے ہوئے بھی بسا اوقات وہ بہت ہی مجبور اور بے کس ہوتے ہیں۔ دنیا کے کئی بادشاہ برائے نام بادشاہ ہوتے ہیں، ایک بادشاہ کا ٹائٹل ان کو مل جاتا ہے، لیکن عملی طور پر حکومت کے معاملات میں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا یا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ حقیقی ہے کہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی نہ صرف یہ کہ بادشاہت ہے، بلکہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پورا اختیار بھی ہے، ہر چیز اس نے خود بنائی، ان چیزوں کا مالک حقیقی بھی وہی ہے، ان چیزوں کا انتظام کرنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس تعارف کے بعد فرمایا گیا الذی خلق الموت والحیات، یہ وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ پوری کائنات کو بنانے والا اور اس کا بادشاہ ہے، بلکہ ہماری زندگی کو بنانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں اس دنیا میں لانے والا بھی وہی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے موت کا لفظ آیا ہے، بعد میں زندگی کا لفظ آیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ترتیب اسی طرح ہے جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم مردہ تھے، کچھ نہ تھے، ثم احیاکم، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر موت دے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا۔ لہذا انسان پہلے کچھ نہ تھا، ایک طرح سے موت کی حالت میں تھا، اس سے اس کو زندگی ملی، پھر دوبارہ اس کا خاتمہ ہوگا، پھر زندگی ملے گی، اور پھر وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی رہے گی۔ ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے نا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کمپلیٹ ہوتی۔ دنیا کی ہر چیز دو میں ہے، کچھ چیزوں کے جوڑے تو ہم کو معلوم ہے لیکن کچھ کے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ یاسین میں فرماتے ہیں وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں میں بھی جوڑے پائے جاتے ہیں جن کا تمہیں علم ہی نہیں، جن کو تم جانتے ہی نہیں۔ اکیلی تو صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ہے، یکتا اور واحد اور احد صرف وہ ہے، باقی سب کا کوئی نہ کوئی سہارا یا اپوزٹ یا جوڑا موجود ہے۔ تو موت کا جوڑا زندگی ہے، اور پھر دوبارہ موت، اور پھر اس کے بعد زندگی، اور پھر زندگی ہی زندگی ہے۔ اس طرح یہ سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ بہرحال فرمایا خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی کو بنایا۔ یہ جینا اور مرنا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا پیدا کرنے والا وہ ہے۔ جیسے صبح بھی میں نے عرض کیا کہ اگر کسی انسان سے یہ پوچھا جائے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو اور تمہیں جانا کہاں ہے، اور وہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں، تو آپ سمجھو گے کہ اس انسان کے پاس عقل نام کی چیز نہیں، جو یہ نہیں جانتا کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جانا ہے اس کو۔ اسی طرح اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، اور یہ نہ معلوم ہو کہ ہم نے جانا کہاں ہے واپس، اور آئندہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو ہمیں بھی اپنے بارے میں فکر کی ضرورت ہے۔ ہمیں اتنا تو معلوم ہے ہم کہاں سے آئے، ہم سب یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اور سرسری طرح یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس جانا ہے ہم کو۔ لیکن یہ آنا اور جانا کس کی مرضی سے ہوا؟ ہماری اپنی مرضی سے نہیں۔ ہم دنیا میں پیدا ہوئے تو ہم سے پوچھا نہیں گیا تھا، ہم جب واپس جائیں گے تو ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم آج جانا چاہتے ہو یا نہیں، بس جانا ہے، چلے جانا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ لہذا جو رب ہمیں لاتا ہے اور جو لے جاتا ہے، جس کی مرضی سے ہم آئے ہیں اور جس کی مرضی سے واپس جانا ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو بیچ کے حصے میں بھی اللہ کی مرضی مان لے، یعنی آنے اور جانے کے بیچ میں جو ہمیں اختیار دیا گیا
ہمیں مرضی کرنے دی گئی ہے، اس میں ہم اپنی خوشی، اپنی رضامندی اور اپنی مرضی کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں اور اس کی طرف پلٹیں۔ کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنی خوشی سے رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو فرمایا الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ یہ درمیان کا حصہ ہمیں کیوں ملا، یہ زندگی کیوں ملی؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے۔ کیا آزمائش؟ ایکم، کون سا تم میں سے احسن عملا، اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہ ہے دراصل موت اور زندگی اور پھر اس کے بعد موت کے بیچ کے عرصے میں ہمارا رول، کہ ہم سب امتحان میں ہیں، ہم سب کو آزمایا جا رہا ہے، ہم سب سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیا دیکھا جا رہا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو ایک طرف ہماری کچھ ضروریات رکھی، ان کو پورا کرنے کی بھی ہم کو اجازت دی۔ مثلا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے، ہم نے دیکھا ہوگا کہ پیدا ہوتے ہی بچہ دودھ کی تلاش میں ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے بھوکا آیا دنیا میں، اور اس کو چین کب آتا ہے؟ جب اس کو کچھ دے دیا جائے کھانے کو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب بچے کو فوراً ماں کی فیڈ دیتے ہیں تو کس طرح بچہ فوراً سک کرنے لگتا ہے، جیسے پتہ چلتا ہے جیسے پہلے سے ٹریننگ لے کے آئے۔ حالانکہ دنیا میں تو کسی نے اس کو نہیں سکھایا کہ دودھ کیسے پیتے ہیں، لیکن پہلے ہی دن وہ پینا شروع کر دیتا ہے، سک کرنے لگتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس کے ساتھ ضرورت اور یہ اس کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوئی۔ ان ضروریات کو پورا کرنا، اس کی ہمیں اجازت بھی ہے اور یہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ نے ہمارے ساتھ ضرورت رکھی ہے کھانے کی۔ لہذا حلال رزق کھانا، اس کا کمانا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ سب عبادت میں شامل ہوتا ہے اور اس میں کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں۔ اسی طرح ہر انسان بغیر لباس کی دنیا میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو لباس پہننے کو کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بنائے گا تو پہنے گا۔ تو یہ اس کا بنانا جو ہے اور اس کا پہننا جو ہے، اور پھر لباس کو زینت بھی کہا گیا، اس کا خوبصورت ہونا جو ہے اس کے حدود کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، یہ بھی ہمارے لیے ایک عبادت بن جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ایک طرف تو ضروریات رکھی گئی اور ان کا پورا کرنا رکھا گیا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ میں تم سے رزق نہیں چاہتا، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمونی، میں اپنے بندوں سے رزق نہیں چاہتا، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلائیں۔ اس لیے اگر ہم کماتے ہیں، اگر ہم پکاتے ہیں، اگر ہم کھاتے ہیں، تو یہ دراصل اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو گویا ضروریات پوری کرنا اس کی مرضی کے مطابق بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اس کی مرضی کے کام کرنا، اور وہ کام بھی کرنا تو جو شاید براہ راست ہماری ضرورت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں، حالانکہ اس کو بھی ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، مگر یہ ہمارے حال پہ اور ہمارے پارٹ پہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کرتا کیا ہے۔ ایکم احسن عملا، تو یہ ہے دراصل ہمارا امتحان کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ اب یہاں پر صرف حسن کا لفظ نہیں استعمال ہوا، احسن کا لفظ استعمال ہوا، جو کہ ایک سپرلیٹو ڈگری ہے۔ احسن کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ ہمیں دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایکم احسن عملا۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ اب عمل کی بات ہے، یعنی کرنا، اردو میں کہتے ہیں کرنا اور عمل بھی لفظ بولتے ہیں، لیکن عربی میں عمل کا مطلب ہے ایکشنز، کہ ہمارے ایکشنز کیا ہیں۔ اچھا آپ ذرا غور کریں کہ ایکشن ہوتا کیا ہے؟ ایکشن کس کو بولتے ہیں نا، یا عمل کس کو بولتے ہیں؟ عمل 3 چیزوں کا نام ہے جس کی ابتدا سوچ سے ہوتی ہے، انسان کی نیت سے ہوتی ہے، ارادے سے ہوتی ہے، وہ ارادہ انسان کے الفاظ بنتے ہیں، یعنی انسان کے بول، اور پھر وہ انسان کے عمل میں ڈھل جاتی ہے، یعنی فعل۔ سوچ، قول اور فعل، ان تینوں کو ملا کر انسان کا ایکشن بنتا ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ پھر انسان کا عمل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اس کا انڈیویجول لیول پر اپنی ذات کے ساتھ، اور ایک اس کا دوسرے بندوں کے ساتھ. تو پھر جو فعل ہے انسان کا، ایک عمل ہے اور ایک معاملہ ہے. اب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا عمل کیسا ہے، اور کیسے سے مراد کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ سب سے اچھا عمل کس کا ہے. ہم سب دنیا سے جب واپس جائیں گے تو ہم سے یہی پوچھا جائے گا کہ تم عمل کیا کر کے آئے گا. کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہاری جائیداد کتنی تھی، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تمہاری ڈگریاں کتنی تھی، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تمہارا بینک بیلنس کیا تھا، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تم جب مرے تھے تمہاری وارڈ روم میں کپڑے کتنے لٹکے ہوئے تھے، نہیں پوچھا جائے گا تمہارے بچے پیچھے کتنے رہ گئے تھے، نہیں پوچھا جائے گا تمہاری دوستیاں کتنی تھی، تم کس ملک میں رہتے تھے، کس شہر میں رہتے تھے، کس گھر میں رہتے تھے، کس ایریا میں رہتے تھے. ان میں سے کوئی بھی سوال نہیں کیا جائے گا. سوال کیا کیا جائے گا؟ کر کے کیا لائے ہو، عمل کیا ہے پاس. یہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا تھا، خواہ بچے تھے، علم تھا، گھر تھا، شوہر تھا، دوست تھے، اچھا رہن سہن تھا، یہ سب کچھ، یہ تو میری نعمتیں تھی تمہارے پاس. بتاؤ ان نعمتوں کو پا کر تم نے کیا کیا، کر کے کیا آئے. تو ہول سول جو سوال ہم سے کیا جائے گا وہ ہمارے عمل کا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے. کسی کا خوش سے خوش شکل ہونا اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی امپریس نہیں کرتا. کوئی کتنا بھی اسمارٹ ہو، کتنا بھی حسین ہو، وہ اس سے بالکل متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا احسن شکل، کس کی شکل اچھی، یہ نہیں مانگا اس نے، کیونکہ شکل تو اس نے خود بنائی، جس کی جیسے چاہی گھڑ کے بنا دی. وہ تو اس کا اپنا کام ہے، اس لیے وہ اس سے متاثر ہی نہیں ہوتا. پھر فرمایا ولا الی اموالکم، نہ تمہارے مالوں سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تو مالک الملک ہے، اور بیدہ الملک، ساری کائنات کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں. اس کو کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ کوئی انسان زمین کے ایک چھوٹے سے حصے کا مالک ہے؟ اس کی نگاہ میں تو وہ ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. یہ وہ معیار ہیں جو ہم نے دنیا میں انسانوں کو پرکھنے کے رکھے ہوئے ہیں. جب ہم کسی سے امپریس ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ڈگری کون سی ہے، تمہارا دل بیٹھنے لگتا ہے اچھا فلاں ڈگری ہے اس کے پاس، یا کسی کا گھر ایسا ہے تو ہم ایک دم متاثر ہو جاتے ہیں، یا کسی کا مال زیادہ ہے، یا بزنس بڑا ہے تو ہم اس سے ذرا دبنے لگتے ہیں کہ ہاں وہ ہم سے بڑا ہے، روب کھانے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ تعالیٰ تو ان میں سے کسی بھی چیز سے متاثر نہیں ہوتے. سب اس کی اپنی دین ہے، اس کی اپنی تقسیم ہے. وہ کیا دیکھتے ہیں ہم سے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے سب سے اچھے کام کس کے ہیں. اسی لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے، جس کے اندر خدا کا خوف زیادہ ہے. اگر کسی کے دل میں خدا کا خوف نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی وقت نہیں رکھتا، کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کیسے ہیں. وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو پھر وہیں سے بات آ جاتی ہے کہ اعمال کس طرح بنتے ہیں. سب سے پہلی چیز اس میں انسان کی سوچ آتی ہے کہ کوئی بھی کام کیا کیوں ہے، کس نیت سے کیا ہے، کس غرض سے کیا ہے، کس سوچ سے کیا ہے. مثلاً ایک شخص اگر کعبۃ اللہ بھی جاتا ہے اور اس کو بیت اللہ کے اندر نماز کی اجازت مل جاتی، بہت بڑی نیکی. ہمارے نزدیک شاید اس سے بڑی کسی نیکی کا تصور نہیں. ہم بہت خوش قسمت سمجھیں گے اس کو کہ جس کو وہاں سے بلاوا آ جائے اور پھر اللہ کے گھر کے اندر اس کو نماز پڑھنے کا موقع ملے. بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، یعنی خانہ کعبہ کے جو کمرہ ہے اس کے اندر. لیکن اگر کسی نے وہاں بھی نماز اس لیے پڑھی کہ میں ہر ایک کو بتا سکوں کہ میں کتنا لکی ہوں اور کتنا نیک ہوں اور کتنی بڑی میں نے نیکی کی کہ میں اس کمرے میں جا کے نماز پڑھ کے اور ہر ایک کو شہرت حاصل کر رہا ہے اور دکھاوا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی سی بڑی نیکی بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی ساری پونجی بھی خدا کی راہ میں دے دیتا ہے لیکن نیت اس کی کیا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، تو اللہ کے نزدیک اس کی سخاوت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتی. اسی طرح اگر کوئی شخص بظاہر ساری رات کھڑا رہتا ہے اور نفلیں پڑھتا رہتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، لیکن
اس کے دل میں کیا چور چھپا ہوا ہے کہ لوگ مجھے بہت پرہیزگار اور متقی اور بہت اللہ والا سمجھے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی عبادت جو صرف لوگوں سے شہرت حاصل کرنے کے لیے اور انعام اور تعریف اور دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے ہو، وہ اس کے نزدیک کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی درستگی پر، نیت کی پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور سیدھا سیدھا فرما دیا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار انحصار تو نیت پر ہے. اگر نیت اچھی نہیں تو بڑے سے بڑی نیکی جو ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں. اگر ہماری نیکی کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دبا سکیں، دوسروں پہ روب جھاڑ سکیں، دوسروں کے مقابلے میں نمایاں ہو سکیں، دوسروں سے زیادہ امپورٹنس حاصل کر سکیں، لوگ ہماری تعریفیں کریں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی کوئی چیز آخرت میں فائدہ نہ دے گی. مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے، وہ نعمتوں کو اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ نعمتیں پا کر میرا کیا شکر ادا کیا؟ تو کہے گا کہ یا اللہ، جو تو نے مجھے مال دیا تھا وہ میں نے سارا تیرے رستے میں خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں. پھر اس طرح ایک اور شخص کو لایا جائے گا جو بہت بڑا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیا کیا میری نعمتیں پا کر؟ تو کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تیری کتاب کو بہت پڑھا ہے، بڑی تیری کتاب کی خدمت کی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو نے تو یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے عالم کہیں، تمہیں دنیا میں مل گیا. اسی طرح ایک شہید کو لایا جائے گا، بلکہ سب سے پہلے شہید کا مقدمہ لایا جائے گا، تو اس سے اسی طرح پوچھا جائے گا. تو کہے گا کہ اللہ، میں نے تو تیرے راستے میں اپنی جان تک دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، یہ تو سب کچھ اس لیے کر رہا تھا تاکہ لوگ اس کو کیا کہیں، شہید کہیں. اور میں تجھے دنیا میں صلہ مل گیا، لوگوں نے تجھے شہید کہہ دیا، دوسرے کو قاری کہہ دیا، تیسرے کو عالم کہہ دیا، چوتھے کو سخی کہہ دیا. اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں. اور پھر حکم ہوگا کہ لے جاؤ اور گھسیٹتے ہوئے سے اوندے منہ جہنم میں پھینکو، کیونکہ اس نے نیکی کا ایک ڈھونگ رچایا ہوا تھا، نیکی کا پرچار تھا، صرف دکھاوے کی نیکی، حقیقت میں اندر کچھ بھی نہیں تھا، اندر کھوکھلا تھا. آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ ایک پھل خریدتے ہیں، بظاہر بہت خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن آپ کھولتے ہیں تو اندر سے وہ جیسے کانا کہتے ہیں، یا وہ اندر سے کوئی ایسی چیز اس کو پپوندی لگی ہوئی ہے، تو آپ اس کو کھائیں گے کیا کریں گے؟ سیدھے کا سیدھا اٹھا کے بن میں پھینکیں گے. اگر کوئی نٹ خریدتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں اور اندر سے کچھ نہیں نکلتا تو آپ کیا کریں گے؟ اٹھا کے اس کو بن میں پھینکیں گے. کوئی بھی چیز جو اندر سے درست نہ ہو تو صرف ظاہر سے اس کا اچھا ہونا کوئی زیادہ فائدہ نہیں دیتا. لیکن چونکہ نیت کسی کو نظر نہیں آتی، اس لیے عام طور پر ہم سب لوگ اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں. اور شیطان کا ٹھکانہ بھی وہی ہے، چونکہ نیت کی بنیاد دل میں ہوتی ہے نا، دل سے جنم لیتی. اور شیطان مردود جو ہے ہمارا دشمن، وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اسی رستے سے اندر جاتا. تو ادھر سے ہم اچھا خیال سوچتے ہیں. اسی لیے دیکھیں نا، سب سے زیادہ جنگ انسان کو اپنی نیت کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. سب سے زیادہ مشکل مرحلہ یہی ہے. اب کھینچ تان کے ظاہری عبادتیں پھر بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہاں اس کو پکڑنا اور اس کو ہاتھ ملانا اور اس کو کنٹرول کرنا اور بار بار اس کی باگیں کھینچنا، یہ سب سے مشکل ترین امتحان ہے انسان کی زندگی میں. کیونکہ غیر محسوس طریقے سے انسان پھسلنے لگتا ہے، ادھر ادھر ہونے لگتا ہے. لہذا ہم سب کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کر لے. ہم چھوٹی نیکی کریں یا بڑی کریں، جو تو ہمیں توفیق دے ہم کریں، لیکن ہم تیری رضا کے لیے کریں، تیری خوشی کے لیے کریں. ورنہ تو بڑے سے بڑا مال خرچ کیا ہوا، ایفرٹ لگائی ہوئی، محنت کی ہوئی، سب کی سب بیکار ہو سکتی ہے. دوسری چیز جس کا انسان سے امتحان ہوگا، انسان کی سوچ کے بعد، انسان کے دل کے اور انسان کے اندر کے بعد، وہ انسان کی زبان ہے. دیکھیے کہ دل کے خیالات تو پورے چھپے ہوئے، لیکن زبان آدھی باہر بھی نظر آتی ہے اور آدھی اندر بھی ہوتی ہے. اور اصل میں تو وہ دل ہی کی عکاس ہے. انسان کیا بولتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ بار بار اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. اپنے بچوں میں جو آپ کو اچھا لگے بار بار اس کا نام آپ کے منہ پہ آتا ہے. بہن بھائیوں میں سے، انسانوں میں سے جس سے آپ کو محبت ہو، بار بار آپ اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی بات کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے.
تو انسان کی جو زبان ہے یہ اس کا دوسرا بڑا امتحان ہے. قیامت کے دن بہت سارے لوگ محض زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے. ان کے پاس اچھے عمل ہوں گے لیکن زبان کا استعمال صحیح نہیں کیا ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ جو ہی غصہ آتا ہے، جو ہی کسی کے ساتھ کوئی انبن ہوتی ہے، ہم فوراً زبان کا طوفان کھول دیتے ہیں اور پھر نہیں سوچتے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، جائز کتنا ہے، ناجائز کتنا ہے. الزام تراشی، تہمت لگانا، دوسرے کا حق مارنا اور دوسرے کے ساتھ برا بھلا سلوک کرنا، تو یہ سب کچھ زبان ہی کے راستے ہوتا ہے. یعنی شاید ایک توپ کا گولہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا یا ایک تلوار کا وار اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا زبان کا غلط استعمال دوسروں کے دلوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے، اور عرصے تک وہ زخم جو ہے وہ درست نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک شخص جنت والے عمل کرتا رہتا ہے اور جنت کے قریب ہو چکا ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے ایک ایسا لفظ نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پہنچتا ہے. یعنی گویا زبان کا غلط استعمال انسان کی عمر بھر کی کمائیوں کے لیے ڈائنامائٹ کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ بڑے سے بڑا ٹاور کھڑا کر لیں، نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر لیں، لیکن اس کو برباد کر لیں ایک غلط زبان کے جملے سے. اس لیے زندگی کے آخری لمحوں تک انسان کو اپنی نیت کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے لیے بہت کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا استعمال درست ہو، اور اس کے لیے بھی انسان کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ہم میں سے فرشتہ تو ہے نہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے ہم کو شیطان بھی نہیں پیدا کیا، ہاں ہمیں انسان بنایا ہے. ہم میں سے جو کوشش کرے نیکی کی طرف تو وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل سکتے ہیں، لیکن اگر انسان گرتا ہے تو پھر شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان صرف رستہ دکھا دیتا ہے اور پھر ہم کر کے دکھا کے اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اعتدال میں رہنا ہے ان دونوں کے بیچ میں جو انسانی رویہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ ہم سب کچھ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، ہم انسانوں کے ساتھ تعلق کاٹ دیں اور ہم دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائیں. یہ نہیں تعلیم ہمارے دین کی. ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتنے آسان طریقے سے زندگی بسر کرنا ہے کہ جس میں کسی کے حقوق بھی متاثر نہ ہو، نہ ہم کسی کے بارے میں برا سوچیں، نہ بدگمانی رکھیں اور نہ ہی زبان غلط استعمال کریں. یہ دونوں چیزیں باہم جڑی ہوئی ہیں. تو جب یہ کہا گیا نا احسن عملا کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، تو ہم ایسے موقع پر سب اپنی اپنی نیت، اپنے خیال، اپنی سوچ، اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ہم لوگوں سے جب ملتے ہیں کس نیت کے ساتھ، کس ذہنیت کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ، پھر یہ کہ ہم کتنا دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں، ہم کتنا دوسروں کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں. کیونکہ معاشرے کے اندر، کسی خاندان کے اندر خوبصورتی آ نہیں سکتی جب تک کہ انسان احسان کا رویہ اختیار نہیں کرتا. عدل کیا ہوتا ہے؟ جیسا کوئی آپ کے ساتھ کرے ویسا ہی آپ اس کے ساتھ کر لیں، یعنی عدلے کا بدلہ جس کو بولا جاتا ہے. لیکن احسان کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے بھی تو آپ اس کے ساتھ جواباً اچھا کریں، کیونکہ احسان کا لفظ بھی حسن سے نکلا ہے. خوبصورتی اسی وقت آتی ہے جب انسان تھوڑی سی چیز کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو اچھے رستے پر قائم رکھتا ہے. تیسری چیز جب یہ کہے گی کہ ایکم احسن عملا کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے، تو اس میں پھر انسان کی ذاتی عبادات بھی آ جاتی ہیں اور انسان کے انسانوں کے ساتھ رویے بھی آ جاتے ہیں. ذاتی عبادات میں مثال کے طور پر نماز ہے، تو نماز کو صرف بس پڑھ نہیں ڈالنا کہ بس آیا ہے وقت اور بس اتار پھینکو، جلدی سے ختم کرو، نہیں. احسن عملہ میں کیا ہے کہ انسان اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے، دل لگا کر نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات سمجھتے ہوئے، اس کی عبادت سمجھتے ہوئے، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، خشوع و خضوع کرتے ہوئے. جب تک یہ کیفیت نہ ہو نماز احسن نہیں بنتی. اسی طرح اگر انسان اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اس میں بھی کیا ہو کہ انسان احسن طریقے سے اسے دینے والا ہو، دل کی خوشی کے ساتھ، نہ کہ دل کی تنگی کے ساتھ. اور اس میں بھی انسان صرف ردی اور بچا کھچا اور توڑ توڑ کے دینے والا نہ ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن
ساری کٹھی نہیں نکالتے.